اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305، کتاب الاجارہ کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے اگلا موضوع اختیار کیا ہے کتاب الحوالہ۔ حوالہ کا مطلب ہے کہ قرض خواہ کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا۔ ایک بندے نے دوسرے بندے سے کوئی پیسے قرض لینے ہیں، تو جس نے قرضہ دینا ہے وہ قرضہ لینے والے کو کسی تیسرے بندے کے حوالے کرتا ہے کہ یہ شخص تجھے میری طرف سے قرضہ ادا کر دے گا۔ اس کو حوالہ کہتے ہیں کہ مقروض نے اپنے قرض خواہ کو ایک تیسرے شخص کے حوالے کر دیا۔ جس کے حوالے کیا ہے وہ بندہ مالدار ہے اور اس قابل ہے کہ قرضہ ادا کر دے، اور وہ اس ذمہ داری کو قبول بھی کر لیتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ مقروض نے اپنے قرض خواہ کو ایک تیسرے شخص کے حوالے کر دیا، اس نے قبول بھی کر لیا، ذمہ داری بھی اٹھا لی، اور وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کا اہل بھی ہے، مالدار ہے۔ اب قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ اس پہلے شخص مقروض سے کر سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے، اور اس بارے میں کچھ اقوال امام بخاری نے ذکر بھی کیے ہیں، آثار ذکر کیے ہیں۔ احناف کا موقف اس بارے میں یہ ہے، اگر یہ تیسرا آدمی اس قرض خواہ کو اس کا قرضہ بر وقت ادا نہ کرے، بلا وجہ اسے پریشان کرے، یا کوئی حالات ایسے بن گئے کہ اس کا مال سارے کا سارا غرق ہو گیا اور وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ اب یہ اس کا قرضہ ادا کر سکے، یا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ اصل مقروض سے کرنے کا حق رکھتا ہے، جبکہ دیگر بعض علماء نے، حسن، قتادہ وغیرہ نے اس بات کو اپنایا ہے کہ جب قرض خواہ تیسرے شخص کے حوالے کر دیا جائے اور وہ ذمہ داری اٹھا لے، تو اب یہ قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ پہلے مقروض اصلی سے نہیں کر سکتا۔ احناف کا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ اگر وہ اسے تنگ کرتا ہے تو اصل قرض مقروض جو ہے وہ اس سے قرض خواہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس بارے میں امام بخاری علیہ رحمہ نے سب سے پہلی جو حدیث ذکر کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی جان بوجھ کر کسی کا قرضہ روکے ادا نہ کرے، ظلم ہے۔ بندہ قرضہ ادا کر سکتا ہے، اب اس بارے میں قرضے کی ادائیگی کے بارے میں مقدار کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ قرضہ 10 روپے کا ہے، 10,000 کا ہے، 100 روپے کا ہے، لاکھ کا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اس پہ سے سروکار نہیں۔ ہم نے کسی کا 100 روپیہ دینا ہے اور اللہ نے آسانی بھی دی ہوئی ہے اور دے سکتے ہیں، پھر جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہیں ادائیگی میں، رسول اللہ نے فرمایا یہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، اور اس ظلم سے بھی بچنا چاہیے۔ جب کسی کے دینے ہیں توفیق گنجائش ہے تو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ادا کر دینا چاہیے۔
اب اس میں جو لفظ ہے مطل الغنی، مالدار آدمی کا قرض کو روک رکھنا، مالدار آدمی کا قرض کو روک رکھنا، یہ مالدار کا جو آدمی کا جو قید لگائی ہے نا، مالدار ہونے والی جو شرط لگائی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہو اور قرض ادائیگی کی گنجائش نہ رکھتا ہو اور مجبوری کی وجہ سے ٹال مٹول کر رہا ہو تو یہ ظلم نہیں ہے، اور ایسے شخص کو مہلت مزید دینی باعث اجر و ثواب ہے۔ غنی اگر بلا وجہ ظلم ادا نہیں کرتا قرض کو تو یہ ظلم ہے۔ فائزہ اتبع احدکم علی ملی فلیتبع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کو کسی مالدار آدمی کے حوالے کیا جائے، اس کے پیچھے لگایا جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ میرا قرضہ فلاں بندہ جو ہے وہ ادا کر دے گا، اور وہ بندہ ایکسیپٹ بھی کرے، ذمہ داری بھی اٹھائے، فلیتبع، تو اسے چاہیے کہ اس بات کو مان لے، اسے چاہیے کہ وہ اس بات کو مان لے کہ کسی طور قرض تو نکلے گا نا۔ اگر اسی ضد پر اڑ رہا کہ میں نے تجھی سے لینا ہے اور لے کے چھوڑنا ہے، تو اس صورت میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو قرضہ ملے ہی نہ واپس، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی لڑائی جھگڑے کی طرف صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ پہلے تو فرمایا کہ بلا وجہ قرض روکے نہ رکھو، اور اگر کسی کو دوسرے کے حوالے کیا جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کی بات مان لے اور جس کے ذمے اسے لگایا جا رہا ہے اس سے اپنا قرضہ وصول کر لے۔ اسی حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ نے دوسری مرتبہ پھر ذکر کیا ہے اور اس سے ایک الگ استدلال کیا ہے۔ پہلے اس حدیث کو ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، حوالہ جائز ہے۔ اگر کوئی مقروض اپنے قرض خواہ کو تیسرے شخص کے ذمہ لگاتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ دوسرا، اسی حدیث کو امام بخاری نے پھر ذکر کیا ہے اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ اذا احال علی ملی فلیس لہ رد، جب بندہ ایک مقروض جو ہے اپنے قرض خواہ کو کسی مالدار کے ذمہ لگاتا ہے تو پھر اس قرض خواہ کو چاہیے کہ تردید نہ کرے اور اس کی اس بات کو قبول کر لے۔ ومن اتبع علی ملی فلیتبع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اس کی پیروی کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اذا کان لاحد علیک شیء، کہ جب کسی شخص کا کوئی حق تیرے ذمے واجب ہو، فَأَحَلْتَهُ عَلَى رَجُلٍ مَلِيٍّ، پھر تو اس حق والے کو کسی مالدار کے ذمے لگا دے، فَضَامِنَ ذَلِكَ مِنْكَ، اور وہ مالدار بندہ تیری طرف سے ضامن بن بھی جائے، اگرچہ یہ شرط جو ہے وہ لفظوں میں مذکور نہیں، لیکن امام بخاری نے اس کو لفظوں میں ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ تقدیری طور پر یہ مفہوم اس حدیث میں اس حکم میں شامل ہے۔ میں کسی کو اپنے قرض خواہ کو کہتا ہوں کہ یہ قرضہ فلاں بندے سے وصول کر لینا، فلاں بندہ ذمہ داری نہیں لیتا، تو پھر میرے ذمہ ساقط نہیں ہوگا بلکہ قرض خواہ مجھی سے اپنا قرضہ وصول کرے گا، تیسرے شخص کے ذمے تب لگے گا جب وہ بندہ ضامن بن جائے، ضمانت دے دے اور ذمہ داری قبول کر لے۔ فَإِنْ أَفْلَسْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتَّبِعَ صَاحِبَ الْحَوَالَةِ، اس کے بعد اس ذمہ داری کو فلاں بندے کے ذمہ ڈالنے کے بعد اگر صاحب حق جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا مقروض اس قابل ہی نہیں رہا کہ قرضہ ادا کر سکے، تو پھر وہ اپنا قرضہ اسی سے وصول کرے گا جس کے ذمے اس کو لگایا گیا ہے، فَيَأْخُذْ عَنْهُ، وہ اس سے لے لے گا۔ اس معنی کو ذکر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے پھر اسی حدیث کو امام بخاری نے دوبارہ ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا باب اس ضمن میں امام بخاری نے باندھا ہے کہ اذا احال دین المیت علی رجل جازا، یہ تو زندوں کی بات ہے نا کہ ایک بندہ اپنے قرض خواہ کو دوسرے کے ذمے لگا دیتا ہے، اگر کوئی فوت شدہ ہو اور اس کے ذمے کا قرض کوئی زندہ بندہ اپنے ذمے لے لے کہ میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں،
یہ بھی جائز ہے، ایسا بھی جائز ہے۔ اس ضمن میں امام بخاری نے حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سلمہ بن اقویٰ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اوتي بجنازۃ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا، فقالوا صلی علیہا، تو جو جنازہ لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پر نماز جنازہ پڑھا دیں، تو آپ نے فرمایا حل علیہ دین، یہ بندہ مقروض تو نہیں؟ فقالوا لا، انہوں نے کہا نہیں۔ فقال فهل ترک شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ کوئی مال دنیا کا تو نہیں اس نے چھوڑا؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں۔ فصلی علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ ثم اوتی بجنازۃ اخری، تھوڑی دیر گزری ایک اور جنازہ آ گیا، فقالوا یا رسول اللہ صلی علیہا، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھائیں۔ قال حل علیہ دین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ قیل نعم، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ قال حل ترک شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر، کہنے لگے یا رسول اللہ 3 دینار چھوڑے ہیں۔ فصلی علیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا کہ اگر مقروض ہے تو پیچھے قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ مال بھی تو چھوڑا ہے نا، 3 دینار، جنازہ پڑھا دیا۔ ثم اوتی بالثالثۃ، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آ گیا، فقالوا صلی علیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ قال حل ترک شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے دنیا پر؟ قالوا لا، عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ قال فحل علیہ دین، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، یہ مقروض ہے بندہ؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 3 دینار کا مقروض ہے، 3 دینار اس کے ذمہ ہے، قرض اس کے سر پر ہے، اور قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مال اس نے نہیں چھوڑا۔ قال صلوا علی صاحبکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود ہی اس کی جنازہ پڑھ لو، منع نہیں کیا جنازہ پڑھنے سے، انہیں اجازت دی صحابہ کو تم پڑھ لو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ اس کا نہیں پڑھا، نہیں پڑھایا۔ قال ابو قتادہ، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تھے، یہ وہی ابو قتادہ ہیں جن کی آنکھ پھوٹ گئی تھی اور یہ آنکھ کا ڈیلا لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ چاہیے جنت، عرض کی یا رسول اللہ آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت آپ عطا فرمائیں، تو رسول اللہ کی بارگاہ سے آنکھ بھی لے لی، جنت بھی لے لی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کا ڈیلا ان کے حلقے پر رکھ کر اپنا لعاب ڈالا، وہ جوڑ جو کٹے ہوئی رگیں تھیں وہ جہاں جہاں سے کٹی تھی وہیں وہیں خود بخود ہی جڑ گئی۔ کیسا آپریشن کیا طبیب اعظم نے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رگیں جہاں جہاں سے کٹی تھی وہیں وہیں پر جڑ گئی، اور نور بھی بحال ہو گیا، روشنی بھی بحال ہو گئی، پہلے سے زیادہ دیکھنے لگ گئے۔ یہ وہی ابو قتادہ ہے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی علیہ، یا رسول اللہ وعلی دینہ، یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ فصلی علیہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو امام بخاری نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ ابو قتادہ نے اس فوت شدہ بندے کا قرضہ اپنے ذمہ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کا قرضہ وہ آپ ادا کرے گا، تو کیسے ادا کر سکتا ہے، لہٰذا میں نہیں نماز جنازہ پڑھاتا۔ تو ابو قتادہ نے اپنے ذمہ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ذمہ لینے کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، نماز جنازہ پڑھا دی، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ فوت شدہ بندے کا قرضہ اپنے ذمہ لے لینا اور اسے ادا کرنا جائز ہے۔ امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا، اور اس حدیث سے کہ ظاہر لفظوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرضہ نہ دینا بہت بڑی نحوست ہے، اتنی بڑی نحوست ہے کہ جو بندہ قرض مقروض مرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اس وقت تو نماز جنازہ پڑھانے کی بات تھی، اب تو ہم اس سہارے رہے ہیں کہ قبر میں جائیں گے تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا، اور اگر رسول اللہ تشریف نہ لائے تو پھر قبر کی حالت کیا ہوگی؟
مقروض بندہ وہ ہے جس کی قبر میں رسول اللہ تشریف نہیں لائیں گے، پھر اس کا بنے گا کیا؟ قرضہ اپنے سر پر رکھنا بہت بڑی نحوست ہے۔ اگر آپ ادا کر سکتے ہیں تاخیر نہ کریں، اسے ادا کریں۔ بلا وجہ تاخیر کرنا ظلم ہے۔ فوت شدہ بندے کی طرف سے قرضہ ادا کیا جائے، ہو جاتا ہے۔ مقروض بندے کے ضمن میں کوئی بوجھ ہے نا، جس کی وجہ سے رسول اللہ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور جب زندہ بندے نے اس کے قرضے کو اپنے ذمہ لیا تو وہ بوجھ اترا، یعنی زندہ بندے نے فوت شدہ بندے کی طرف سے 3 دینار خرچ کرنے کا ذمہ لیا، تو اس بندے کا بوجھ اترا اور اسے اتنا فائدہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ زندہ بندے مردوں کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کریں تو انہیں فائدہ پہنچتا ہے، انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو قطعی طور پر انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بس جو مر گیا وہ مر گیا، اور زندوں کے جو معاملات ہیں وہ مردوں تک نہیں پہنچتے۔ لیس علی الانسان الا ما سعی۔ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ واقعہ جس نبی کے سامنے ہوا ہے اس پر یہ آیت اتری ہے، وہ نہیں مانا سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بلکہ رسول اللہ نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ اس کا معنی جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ حکم اس امت محمدیہ کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ حکم ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے لیے تھا، اور امت محمدیہ کے لیے تو اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے، جن میں سے ایک دروازہ یہ بھی ہے کہ زندہ لوگ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی برکت سے انہیں فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔